نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ غلام اور لونڈیاں اسلام میں ان کا تصور حقوق و فرائض، کیونکہ میرا ایک دوست جو ہے وہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان جنگیں لونڈیاں حاصل کرنے کے لیے ہوس میں کیا کرتے تھے، کیا لونڈی وائف کا متبادل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اول تو آپ کے دوست کو شاید علم ہی نہیں ہے کہ آج تک وہ تو مسلمان تھے اور پہلے دور، آج تک کوئی جنگ ایسی زمانے میں نہیں ہوئی جو ہم یہ کہیں کہ لونڈیاں حاصل کرنے کے لیے۔ ایون وہ بدترین جنگیں جو فاسقوں نے لڑی ہیں وہ بھی اس لحاظ سے نہیں لڑیں گی کہ وہاں نہ کبھی عورتوں نے کسی ملک پہ اس لیے چڑھائی کی ہو کہ وہاں سے غلام ڈھونڈنے، اور نہ کبھی مردوں نے اس لحاظ سے کسی ملک پہ چڑھائی کی کہ صرف ہم نے لونڈیوں کے لیے۔ ایک بڑی پرانی، بہت پرانی تاریخی جنگ ہے جسے ہیلن آف ٹروائے یا ٹروجن وار کہتے ہیں، کہ جو شاید ایک خاتون کو، ایک بیوی کو واپس لانے کے لیے کی گئی۔ وہاں بھی لونڈی کا کوئی ذکر نہیں۔ باقی جو لونڈی اور غلام ہے، یہ ایک اس قسم کا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو وار کے نتائج میں ہے، اور اس کا خدا کی حکمت کے ساتھ کہ یہ واسطہ ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں کہا کہ جب قومیں بڑی سرکش ہو جاتی ہیں، بڑی متمرد ہو جاتی ہیں اور ظالمانہ روش اختیار کرتی ہیں اور خدا کے احکام سے بالکل روگردانی کرتی ہیں، تو ملائے اعلیٰ سے پروردگار عالم جو سزا ان کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر ایک آدمی کو سزا اس کی عزت و غیرت کی دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ فرعون مصر کے ذکر میں خدا یہ کہتا ہے کہ بنو اسرائیل نے جب بہت زیادہ نادانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی خدا کے احکام سے، تو ان کو بلائے عظیم، فی بلاؤں میں ربکم عظیم، کہ ان کو اللہ نے ایسی بلا میں ڈالا، اور بلا کون سی تھی کہ ان کے بچے، مرد بچے قتل کیے جاتے تھے اور ان کی بیٹیاں غلام بنائی، زندہ چھوڑ دی جاتی، یعنی غلام بنائی جاتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ خدا کی جزا و سزا کا ایک پیٹرن ہے، اور پھر وقت آگے چل رہا جہاں غلام اور لونڈی کی تجارت ممنوع ہوئی، انسان نے اپنے آپ کو مہذب سمجھا، مہذب ڈکلیئر کیا، اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اس بنیاد پر کہ شاید انہوں نے ایک بڑا غلط کام کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس طرح قائم نہیں ہوتا جس طرح ہم لوگ سوچ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آج ایک بہت بڑی جنگ عظیم پھر ہو جائے اور پھر بہت ساری نسل انسان کو سزا ملے اور بہت سارے تھوڑے سے لوگ بچ جائیں، اور پھر وہ غلام اور لونڈی کی اگر بزنس شروع کر دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ زمانوں کو پھر اسی حال کو پلٹنا ہے جہاں سے شروع ہوئے تھے، تو اس صورت میں یہ لونڈی اور غلام دوبارہ یہ ایشو پیدا ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ کہ کیا وہ بیوی کی نعمت بدل تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوتے۔ بیوی کا رینک آزاد عورت کا ہوتا ہے اور لونڈی کا غلام۔ ایک اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہوں تو لونڈی کی حیثیت بڑی واضح ہے کہ ما ملکت ایمانکم، وہ چیز یا وہ شے یا وہ شخص یا وہ ہستی جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوئی، تو اس کے استعمال سے نہیں اس کو سمجھا جا سکتا کہ کیا وہ حلال ہے، ناجائز ہے۔ یعنی بہت سارے اور باتیں ہیں جو اس لونڈی غلام میں اور ہوتی ہیں، اور دوبارہ آپ اگر غور کیجئے تو لونڈی غلام کو یہ کہ وما ملکت ایمانکم، یہ اپنے آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہے اس پر آپ کو کوئی بین نہیں لگا سکتا کہ اس کو کس طرح یوز کرنا۔ وہ ساری رات کھڑی ہو کر آپ کی یہ غلام یا لونڈی جو ہے آپ کی خدمت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ سارا دن آپ کے لیے پانی بھر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی آپ کام ان سے کہ ان کو جبرن ادا کرنا۔ صرف سیکس اس کا پہلو نہیں ہے، صرف سیکس اس کا پہلو نہیں ہے۔ اس لیے اس کو صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کے تصرف میں ہے، چاہے جس طرح ان کو استعمال کر لو، اس پہ آپ کی پرسش نہیں ہے، اس پہ آپ کو کوئی سرزنش نہیں۔